یوم پاکستان پر بھرپور قومی یکجہتی کے ساتھ پریڈ کا انعقاد کیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ اگلے ماہ یوم پاکستان بھرپور طریقے سے منایا جائے گا اور بھرپور قومی یکجہتی کے ساتھ پریڈ کا انعقاد بھی ہوگا۔ آپریشن رد الفساد کو 4 سال مکمل ہونے پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ آج کی اس پریس بریفنگ کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج 22 فروری کو آپریشن رد الفساد کے 4 سال مکمل ہو گئے اور یہ ضروری ہے کہ ان 4 سال کے مکمل ہونے پہ اس آپریشن کا ایک تفصیلی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے جو ڈویڈنڈز ہیں، جو ثمرات ہیں، ان کے اوپر کچھ روشنی ڈالی جائے اور اسی سے ریلیٹڈ ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال سے آپ کو آگاہی دی جا سکے۔ 22 فروری 2017 کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت اور ان کی سربراہی میں آپریشن رد الفساد کا آغاز کیا گیا۔ اس آپریشن کی بنیادی اہمیت جو اسے دیگر تمام آپریشن سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپریشن ایریا اسپیسیفک نہیں تھا، اس کا دائرہ کار پورے ملک میں محیط تھا۔ اس کی جو اسٹریٹجک انٹینٹ، اگر میں کہوں کہ کیا اسٹریٹجک انٹینٹ تھی آپریشن رد الفساد کی، وہ تھی اور ہے ایک پرامن، مستحکم اور نارملائزڈ پاکستان، جس میں عوام کا ریاست پر اعتماد بحال ہو اور ٹیررسٹ اور شر پسند عناصر کا فریڈم آف ایکشن کرٹیل کر کے انہیں مکمل طور پر غیر مؤثر کر دیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ رد الفساد کا بنیادی محور جو ہے وہ عوام ہے۔ While armed forces fight terrorists, terrorism and extremism can only be defeated by the civil law enforcement agencies and society as a whole. That's how we look at it. اور اسی مناسبت سے ہر پاکستانی نہ صرف اس آپریشن کا حصہ ہے بلکہ ہول آف نیشن اپروچ کے تحت ہر پاکستانی رد الفساد کا سپاہی ہے۔ 2017 میں یہ آپریشن کیوں شروع کیا گیا؟ ٹائمنگز وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا وہ کیا حالات تھے جن کے تحت اس آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ یہ آپریشن ٹیررسٹس اور انتہا پسندی کے خلاف ایسے وقت میں شروع کیا گیا جب دہشت گردوں نے قبائلی اضلاع میں اپنے انفراسٹرکچر کی تباہی اور مختلف آپریشنز میں بھاری نقصان اٹھانے کے بعد پاکستان کے طول و عرض میں پناہ لینے کی کوشش کی۔ دہشت گرد ان کے سہولت کار شہروں، قصبوں، دیہات، اسکولوں، مدارس، عبادت گاہوں، کاروباری مراکز، حتیٰ کہ بچوں اور خواتین کو بھی نشانہ بنا کر زندگی کو مفلوج کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھے۔ ایسے انوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے رد الفساد آپریشن ایک 2 pronged اسٹریٹجی کے تحت اس کا آغاز کیا گیا، جس میں ایک پرونگ کاؤنٹر ٹیررزم ڈومین کو دیکھتا تھا اور دوسرا کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم۔ ایز فار ایز کاؤنٹر ٹیررزم پرونگ از کنسرنڈ، اس کے چند بنیادی کارڈنلز میں ایک تو بیس لائن یہ تھی کہ طاقت کا استعمال صرف ریاست کی صوابدید ہے، اس کے ساتھ مؤثر بارڈر مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ویسٹرن زون کا مکمل استحکام اور ملک بھر میں دہشت گردوں کی سپورٹ بیس کا خاتمہ، یہ چند امپورٹنٹ کارڈنلز تھے جو کاؤنٹر ٹیررزم پرونگ تھا۔ اگر کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پرونگ کی بات کریں تو یہ بات واضح ہے کہ an ideology can only be countered by a superior ideology, a superior argument, as we say.
اس کانٹیکس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد، قبائلی علاقوں کی قومی دھارے میں شمولیت، تعلیمی، مدرسہ اور پولیس ریفارمز میں حکومتی کاوشوں میں بھرپور معاونت کے ذریعے شدت پسندی کے عوامل پر قابو پانا شامل تھا۔ اس آپریشن کے تفصیلی جائزے میں پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو گرینڈ اسٹریٹجی تھی، اگر میں اس کا ذکر کروں تو وہ 4 الفاظ پہ میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ اٹ واز کلیئر، ہولڈ، بلڈ اینڈ ٹرانسفر۔ یہ وہ 4 مراحل تھے جس کے تحت ہم نے یہ لڑائی لڑی۔ 2010 سے اگر شروع ہو اور 2017 تک کلیئر اینڈ ہولڈ فیز جو تھی، اس کے تحت میجر آپریشنز کے بعد مختلف ایریاز کو دہشت گردوں سے کلیئر کروایا جا چکا تھا اور قبائلی علاقوں میں ریاست کی رٹ بحال ہو رہی تھی۔ یہ 2017 تک ہم کلیئر اینڈ ہولڈ فیز میں پہنچے تھے۔ رد الفساد بلڈ اینڈ ٹرانسفر فیز کا آغاز ہے۔ اس دوران ہارڈ ارنڈ گینز کو irreversible بنانا ہماری ذمہ داری تھی، اور یہی چیز اصل میں دہشت گردی کے خلاف کامیابی کا حقیقی پیمانہ بھی ہے۔ کائنیٹک آپریشنز کے ذریعے ایریا کلیئر کرنے کے بعد سوشو اکنامک اپلفٹ اور سول اداروں کی عملداری جیسے اقدام ہی دائمی امن کی جانب درست اقدام ہے، اور اب اس کا اعتراف دنیا بھی کر رہی ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں آپریشن رد الفساد کے تحت ملک بھر میں 3,75,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے، جس میں CTD، IB، ISI، MI، پولیس، FC، رینجرز، ان تمام اداروں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اگر ان کو میں بریک ڈاؤن کروں، جو میں نے آپ کو ٹوٹل فگر بتایا آپریشنز کا، تو پنجاب میں تقریباً 34,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں، سندھ میں 1.5 لاکھ سے زائد، بلوچستان میں تقریباً 80,000 سے زائد، اور خیبر پختونخوا میں بھی 92,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ابھی تک ان 4 سالوں میں کنڈکٹ کیے جا چکے ہیں۔ ان میں چند بڑے اور اہم IBOs بھی شامل ہیں جن کی وجہ سے اربن ٹیررزم پر قابو پانے میں مدد ملی اور بہت سے دہشت گرد نیٹ ورکس کو ختم کیا گیا۔ اگر آپ کچھ امپورٹنٹ کا میں ذکر کروں، بلوچستان میں گوادر میں نجی ہوٹل پر جو حملہ ہوا اس میں دہشت گردوں کو جنم حاصل کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور پر خودکش حملے کو ناکام بنایا گیا۔ سندھ میں اگر آپ لیں تو کراچی سٹاک ایکسچینج ہو یا چائنیز کونسلیٹ پر حملہ ہو، ان کو ناکام بنایا گیا۔ تو یہ صرف چند ایک مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، جس سے آپ کو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس پورے آپریشن کا یہ پورا آپریشن پورے ملک پہ محیط تھا اور تمام صوبوں میں اس کے اوپر کام کیا گیا۔ اس ساری کارروائی میں میں ایک دفعہ پھر یہ ری ایٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے انتھک محنت اور قربانیوں سے کئی بڑے بڑے دہشت گرد نیٹ ورکس کو ڈسمینٹل کیا۔ ان 4 سالوں کے دوران 5,000 سے زائد تھریٹ الرٹس جاری کی گئیں اور ان میں سے بیشتر میٹیریلائز ہونے سے پہلے ہی نیوٹرلائز کر دی گئی۔ آپریشن رد الفساد کے دوران خیبر 4 آپریشن بھی کیا گیا، جس کا مقصد راجگال ویلی کو کلیئر کرانا اور اس سائٹ پہ جو پاک افغان بارڈر ہے اس کو محفوظ کرنا تھا، اور شمالی وزیرستان میں پچھلے سال اگست میں آپریشن دواتوئی کیا گیا، اور ایک موسٹ ان ہاسپٹیبل ٹرین تھی، اور یہ وہ کچھ علاقے تھے جن کو ابھی رہتے تھے، چھوڑا ہوا تھا ڈیفیکلٹ ہونے کی وجہ سے ان آپریشنز کو بھی مکمل کیا گیا۔ اس دوران کچھ 750 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ علاقہ بھی اس پہ بھی ریاست کی رٹ بحال کی گئی۔ اگر ہم ڈی ویپنائزیشن پہ آ جائیں، اسی آپریشن رد الفساد کے تحت
تو ڈی ویپنائزیشن اینڈ ایکسپلوسو کنٹرول کے حوالے سے بہت پیش رفت ہوئی ہے. 72,000 سے زائد غیر قانونی اسلحہ اور 5 ملین سے زائد ایمونیشن ملک بھر سے ریکور کیا گیا. انسیڈنٹس اور کیجولٹیز میں اگر آ جائیں تو 2017 سے 2021 کے دوران ملک بھر میں دہشت گردی کے 1850 تقریباً واقعات رونما ہوئے. پاک افغان سرحد پر 1684 کراس بارڈر فائر انسیڈنٹس ہوئے، اور ان تمام انسیڈنٹس اور ان تمام آپریشنز کے دوران جو رد الفساد کے تحت کیے گئے، پچھلے 4 سال میں 353 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، اور اس کے علاوہ سینکڑوں کو گرفتار کیا گیا. اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کیپیسٹی انہینسمنٹ کی بات کی جائے، اسی آپریشن رد الفساد کے تحت یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کارڈنل تھا. 2017 سے اب تک لا انفورسمنٹ ایجنسی کی کیپیسٹی انہینسمنٹ پہ بہت خاص توجہ دی گئی ہے. ایف سی کے 58 نئے ونگز قائم کیے جا چکے ہیں، جبکہ مزید 15 ونگز کا قیام عمل میں لایا جانا باقی ہے. بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان سرحد کی باڑ کا کام تقریباً 84% مکمل کر لیا گیا ہے، اور پاک ایران بارڈر پر 43% سے زائد کا کام ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 497 فورٹس، بارڈر پوسٹس اور کئی بارڈر ٹرمینلز بھی تعمیر کیے جا چکے ہیں. اسی مد میں اگر میں صرف چمن اور تورخم کی بات کروں تو وہاں پہ انٹیگریٹڈ ٹرانزٹ ٹریڈ مینجمنٹ سسٹم لگایا جا رہا ہے، جو انشاءاللہ اگلے 2 سال تک فعال ہو جائے گا، اور یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم ہے، جس سے جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو ہمارا میکنزم ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا. اسی طرح بارڈر مینجمنٹ ڈویژن جو کہ منسٹری آف انٹیریئر کے تحت ریز کیا گیا ہے، اور اس کو ایک ایڈیشنل سیکرٹری اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور اب بارڈر مینجمنٹ کا جو لیڈ ایجنسی ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر ہے. اسی کے ساتھ قبائلی اضلاع میں آپریشن رد الفساد کے دوران ڈی مائننگ کا ایک بہت میسو ایفرٹ کی گئی ہے. یہ بہت میجر انڈرٹیکنگ تھی. اس دوران ڈی مائننگ کو اگر لیں تو تقریباً 72 کلومیٹر سے زائد ایریا اس وقت کلیئر کیا جا چکا ہے. میں نے جس طرح کہا، یہ ایک بہت پینس ٹیکنگ اور سلو پروسیجر ہے. اس ڈی مائننگ کے دوران 2 انڈیویجولز ہمارے سولجرز جو ڈی مائننگ کر رہے تھے وہ شہید بھی ہوئے ہیں، اور 119 زخمی ہوئے ہیں. بٹ الحمدللہ اس کی پروگریس بھی بہت اچھی چل رہی ہے. بٹ تقریباً 42% علاقہ ابھی بھی، جہاں پہ آپ مائنز کی بات کر لیں، آپ ان ایکسپلوڈڈ آرڈیننس کی بات کر لیں، یا دہشت گردوں کی پیچھے چھوڑی ہوئی امپرووائزڈ ایکسپلوسو ڈیوائسز کی بات کر لیں، یہ تمام اس مد میں شامل ہیں. اور یہ پروسیس بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت کنسنٹریشن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور اگر میں اس کا آپ کو فگر دوں تو تقریباً 48,000 سے زیادہ مائنز ابھی تک ہم ریکور کر چکے ہیں اس آپریشن کے دوران. اسی طرح جب میجر آپریشنز شروع ہوئے قبائلی علاقہ جات میں، تو بہت سی چیک پوسٹس وہاں پہ قائم کی گئیں ان آپریشنز کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور وہاں پہ جو لوگ تھے ان کی حفاظت کے لیے. آپریشنز ختم ہونے کے بعد، اور جیسے میں نے کہا کہ اب ہم نارملائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اب اس بلڈ اینڈ ٹرانسفر فیز میں وہ جو اگر 450 تقریباً چیک پوسٹس اگر اس وقت تھیں، تو اب یہ ریڈیوس ہو کے 250 سے بھی کم رہ گئی ہیں. تقریباً 42% سے زیادہ ان میں کمی آئی ہے. اور یہ پوسٹ بھی جو ابھی وہاں پہ موجود ہیں وہ لوگوں کی حفاظت کی مد میں رکھی گئی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ کیپیسٹی انہینسمنٹ ایک کنٹینیوس پروسیجر ہے جو ان علاقوں میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو اس دوران ان 4 سالوں میں سیکورٹی فورسز نے ملک بھر میں 37,428 سے زائد پولیس کے جوانوں کو بھی تربیت دی ہے،
اور اگلے 6 ماہ میں تقریباً 4000 مزید لوگوں کو ٹریننگ دے کر قبائلی اضلاع میں پولیس فورس میں شامل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں پاک فوج نے 3865 جو لیویز کے اہلکار تھے ان کی ٹریننگ بھی کی، اور اس سال مزید تقریباً 3500 سے زیادہ لیویز اہلکاروں کی ٹریننگ جاری ہے۔ ان آپریشنز کے دوران بہت سے لوگ ڈسپلیس ہوئے، جن کو ہم ٹی ڈی پیز کہتے ہیں، ٹیمپرری ڈسپلیسڈ پرسنل۔ ان کی اپنے گھروں کو ڈگنیفائڈ اور باحفاظت واپسی ایک صبر آزما اور مشکل مرحلہ تھا۔ الحمدللہ ایک مربوط اور احسن حکمت عملی کے نتیجے میں مختلف ٹی ڈی پیز کیمپس میں موجود 96% افراد اب اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ ملک میں شدت پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے تحت مختلف اقدامات کیے گئے۔ ان میں دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ملٹری کورٹس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ ٹوٹل 717 کیسز ملٹری کورٹس کی طرف ریفر کیے گئے۔ اس دوران 344 دہشت گردوں کو ڈیتھ سینٹنس دی گئی۔ ان میں سے 58 کی سزا پر عمل درآمد ہو چکا ہے، جبکہ 106 دہشت گردوں کو عمر قید اور 195 دہشت گردوں کو مختلف دورانیے کی امپریزنمنٹ کی سزا دی گئی ہے، اور ان ریفرڈ کیسز میں 5 ایکوٹ بھی ہوئے۔ 78 سے زائد دہشت گرد تنظیموں اور سرکردہ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور ایکشن لیا گیا۔ دہشت گردوں کے ایسٹس کو فریز کیا گیا اور ان کی نقل و حرکت پر پابندی لگائی گئی۔ منی لانڈرنگ، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ پر ایک مؤثر لائے عمل سے قابو پایا گیا۔ کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پرونگ کے مثبت اثرات بھی واضح ہیں۔ 2017 سے اب تک 1200 سے زائد سب نیشنلسٹ شدت پسندوں نے ہتھیار ڈالے اور خود کو امن کی راہ پر گامزن کیا۔ ہیٹ سپیچ، شدت پسند مواد پر پابندی لگانے کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے بیانیہ اور اس کی تشہیر کو مؤثر طریقے سے ناکام بنایا گیا۔ وفاق المدارس اور علماء کی باہمی مشاورت سے پہلی مرتبہ 1800 سے زائد مذہبی رہنماؤں نے پیغام پاکستان کے نام سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف یک زبان ہو کر ایک انتہائی مؤثر بیانیہ دیا۔ پیغام پاکستان نے دراصل مذہب کے نام پر نوجوانوں اور لوگوں کو دہشت گردی کے چنگل میں جانے سے بچا لیا اور معاشرے میں فرقہ واریت اور انتہا پسندی پر قابو پانے میں بہت مدد دی ہے، اور اسی پیغام پاکستان نے بہت حد تک شدت پسندی کے بیانیوں کو بھی شکست دی ہے۔ اس سلسلے میں میں تمام مکاتب فکر کے محترم علماء کرام کا جو کلیدی کردار ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کراچی، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاکستان کے شہریوں بالخصوص ہمارے یوتھ کو انتہا پسندی پر مائل کرنے کے عزائم کو ناکارہ بنایا گیا۔ اس حوالے سے حال ہی میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے مہدی شاہ رضوی اور ان کی فیملی کا اعتراف اور ان کا بیان جو تمام چینلز پہ ٹیلی کاسٹ ہوا، وہ ایک واضح مثال ہے۔ اسی طرح آپریشن رد الفساد کے دوران پاکستان نے ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے پاکستان مخالف سازشوں کو بے نقاب کیا اور خاص طور پر دہشت گردوں کی معاونت اور ٹریننگ کے حوالے سے ناقابل تردید ثبوت دنیا کے سامنے رکھے۔ اگر ہم اسی مد میں آپریشن رد الفساد کے تحت اور کیے جانے اقدامات کی بات کریں، کیے جانے والے اقدامات کی، تو ڈی ریڈیکلائزیشن بھی ایک انڈرٹیکنگ تھی۔ اس پروگرام کے تحت اب تک تقریباً 5000 لوگوں کو معاشرے میں ری انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے، جو کہ مائل ہو چکے تھے۔ رد الفساد کے دوران ہی پاکستان میں سکسth پاپولیشن سینسس کا بھی انعقاد ہوا۔ اس دوران بھی سیکیورٹی فراہم کرتے ہوئے 7 جوانوں نے جام شہادت نوش کی۔ اگر کراچی کی بات کریں
تو رد الفساد آپریشن کے نتیجے میں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہوئی۔ کراچی جو کہ پاکستان کی معاشی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کرائم انڈیکس میں 2014 میں دنیا میں 6 نمبر پر تھا، آج وہ 106 نمبر پہ آ چکا ہے، اور یہ اس انڈرٹیکنگ رد الفساد آپریشن کی کامیابی کا ایک اور منہ بولتا ثبوت۔ اگر ہم سوشو اکنامک میگا پروجیکٹس کی بات کریں، یہ ہیں وہ ڈویڈنڈز جو اس آپریشن کی کامیابی سے ہمیں حاصل ہوئے۔ امن و امان میں بہتری کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں 31 بلین لاگت سے زائد 831 ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ بلوچستان میں سی پیک کے علاوہ حکومت پاکستان کے ویژن بلوچستان کے تحت بڑے بڑے منصوبوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بارڈرز کو مکمل سیکیور کرنا، مدارس ریفارمز، قبائلی اضلاع کا خیبر پختونخوا سے الحاق اور وہاں پولیس اور ضلعی انتظامیہ کو اختیارات کی منتقلی بھی رد الفساد آپریشن کے ہی ثمرات ہیں۔ ٹیررزم سے ٹورزم کا یہ سفر انتہائی کٹھن اور صبر آزما تھا۔ آج الحمدللہ پاکستان میں کھیلوں کے میدان آباد ہیں۔ گوادر، ناردرن ایریاز، K2 دنیا کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ وہ علاقے جو دہشت گردی کا شکار تھے، اب وہاں اقتصادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اسی دوران پچھلا 1 سال پاکستان کو ایک قدرتی آفت کا سامنا ہوا۔ آپریشن رد الفساد جاری تھا، مگر ساتھ ہی جب کووڈ-19 نے ملک میں اپنے پنجے گاڑے تو اس میں بھی بطور قوم اس چیلنج کا بھی حکمت اور دانش مندی سے ہم لوگوں نے مقابلہ کیا الحمدللہ۔ اس وقت اس مد میں ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ افواج پاکستان کو جو چائنیز PLA نے ویکسینیشنز گفٹ کی تھیں، وہ بھی نیشنل ویکسینیشن ڈرائیو میں حکومت کے حوالے کر دی گئی ہیں، تاکہ اپنے قومی ہیروز اس وبا کے دوران جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں، ان کو سب سے پہلے ویکسینیٹ کیا جائے، جو قیمتی جانوں کو بچانے میں مصروف ہیں۔ اسی دوران پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کا چیلنج لاحق ہوا لوکس کی صورت میں۔ وہاں پہ بھی سیکیورٹی اداروں نے، مسلح افواج نے جو جہاں جہاں پہ ایکشن چاہیے تھا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس دوران پولیو کی ویکسینیشن ڈرائیو بھی چلتی رہی، اس میں بھی سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں بھی جب ہم ان قدرتی آفات سے بھی نبرد آزما تھے، آپریشن رد الفساد نہیں رکا، فینسنگ بھی چلتی رہی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی چلتے رہے، اور اس کے علاوہ جو لیفٹ اوور ایریاز کی کلیئرنس کا کام تھا وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ سو الحمدللہ اس آپریشن کے ثمرات بڑے واضح طور پہ ہر ڈومین میں نظر آ رہے ہیں۔ میں یہاں پہ خاص طور پہ میڈیا کے مثبت کردار کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا۔ اس دوران نیشنل سیکیورٹی ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز آئے، میڈیا نے بھرپور طریقے سے تعاون کیا اور ایک پازیٹیو اور آبجیکٹو طریقے سے ان تمام چیزوں کو کور کیا۔ اب اگر میں بالکل سامنے کی بات کروں تو نیکسٹ منتھ انشاءاللہ یوم پاکستان 23 مارچ آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس مرتبہ یوم پاکستان پر بھرپور قومی جذبے کے ساتھ 23 مارچ کی پریڈ کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور مسلح افواج اس میں بھرپور شرکت کریں گی۔ امن کا یہ سفر الحمدللہ کامیابی سے جاری ہے۔ We have come a long way, but I must say that there is still a lot of ground to be covered، اور وہ ہم ایک رہ کے اکٹھے رہ کے ہی کور کر سکتے ہیں، اور عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر انشاءاللہ قابو پائیں گے۔ اور اسی مناسبت سے کیونکہ 21ویں صدی کی تیسری دہائی کا آغاز ہو چکا ہے، اور پچھلی 2 دہائیوں میں
جس طرح سے ہم نے ایک قوم کے طور پر چیلنجز کا مقابلہ کیا اور الحمدللہ ان پر قابو پایا، اسی مناسبت سے اس مرتبہ یوم پاکستان کا میسج ہے ایک قوم ایک منزل۔ پاکستان زندہ باد انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔